الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آسان فہم قرآن کی ایک اور نشست میں آپ سبھی کا استقبال ہے. قرآن کریم کے زبان کو سیکھنے کی کلاسز چل رہی ہیں، یا ایسا کہہ لیجیے قرآن کریم میں آنے والے اکثر الفاظ کو سیکھنے کی کلاسز ہو رہی ہیں. آپ سبھی کے لیے مبارکباد ہے جو اس کے سیکھنے کے سفر میں جڑے ہوئے ہیں، جو پہلے دن سے جڑے ہوئے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں. یہ کلاسز ورک چیریٹیبل ٹرسٹ کی طرف سے آرگنائز کی گئی ہیں. یہ صرف 20 کلاسز کا ایک مختصر کورس ہے. آج ہم اس کے 27ویں سبق پہ آ گئے ہیں. 1 سے لے کے 20واں سبق ہم پہلے لیول میں پڑھ چکے ہیں. 21ویں سے لے کے 40واں تک ہم دوسرے لیول میں پڑھیں گے. پہلے لیول کے اندر ہم نے قریب 40,000 سے زیادہ قرآن کے الفاظ سیکھ لیے ہیں. دوسرے لیول میں قریب 20,000 اور سیکھ لیں گے تو ٹوٹل 60,000 ہو جائیں گے. جبکہ قرآن کریم میں ٹوٹل الفاظ 78,000 ہیں، تو یہ قریب 60,000 الفاظ آ جائیں گے انشاءاللہ ان لوگوں کے لیے جو محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، لگے ہوئے ہیں بہت آسانی کے ساتھ. وہ لوگ نہیں سیکھ پائیں گے جو کوشش نہیں کر رہے ہیں. قرآن آسان ہے، آٹومیٹک نہیں ہے. تو آج سبق نمبر 27 کا اے پارٹ، پہلا حصہ. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے ہمارا ہر سبق کے 4 حصے کر لیے ہیں، اے بی سی ڈی. اے پارٹ میں سورہ بقرہ چل رہی ہے. سورہ بقرہ کی کوئی آیت لی جاتی ہے یا آیات لی جاتی ہیں. سبق کے بی پارٹ کے اندر اسی سے متعلق مشق کی جاتی ہے. سی پارٹ کے اندر گرامر اور عربی بول چال دیکھی جاتی ہے، اور ڈی پارٹ کے اندر اسی گرامر سے متعلق مشق کی جاتی ہے. 27 کا سبق 27 کا پہلا حصہ سورہ بقرہ آیت نمبر 11 سے 13. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سے پہلے جب سورہ بقرہ شروع ہوئی تھی تو پہلے ایمان والوں کی صفات کا بیان کیا گیا تھا، پھر 5 آیات میں. پھر کافرین کا ذکر کیا گیا تھا 2 آیات میں. کافروں کا ذکر کم آیات میں اس وجہ سے کر دیا تھا کیونکہ بس ایمان والوں کے اپوزٹ ہو گئے. وہ ایمان والوں کے ایٹریبیوٹس بتا دیے گئے، اس کے اگینسٹ جتنے تھے وہ سب کفر کرنے والے تھے تو کافرین ہو گئے. ہماری سمجھ میں یہ بھی آ گیا تھا کہ کسی کو کافر نہیں کہہ سکتے، نہیں کہنا چاہیے. اور یہ سمجھ میں آ گیا تھا کہ جن کو ہم کافر کہتے رہتے ہیں ان سے زیادہ تو کافر ہم میں سے موجود ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور سمجھتے ہیں. اس کے بعد اگلی کیٹیگری، یہ ڈیفینیشن چل رہی ہیں. قرآن کی شروعات ہوئی ہے کیونکہ یہاں سے ہمارے پڑھنے کے لیے ڈیفینیشن بتائی جا رہی ہیں. یہ ڈیفینیشن پوری کتاب میں ایسی آتی چلی جائیں گی. ڈیفینیشن کو سمجھنا بہت ضروری ہے. یہ ڈیفینیشن ہی تو بیسک غلط ہو گئی ہیں جس وجہ سے آگے چل کے اسی بنیاد پہ ٹرانسلیشن الٹا پلٹا ہو گیا یا کچھ اور لکھ دیا، وہ بوال مچ جاتا ہے پھر. اب اس کے بعد اگلی 21 آیات کے اندر ایک اور مخلوق کا ذکر ہے، انسانوں میں سے ہی، وہ منافقین کہلاتے ہیں، جس کو ہم نے دیکھ لیا تھا. وہ کہتے تو ہیں نہیں مان اللہ اللہ پہ آخرت پہ، مگر لاتے نہیں ہیں. ان کے دل میں ایک مرض ہے، وہ مرض بڑھتا چلا جاتا ہے. اور یہ بات بھی کلیئر ہو گئی تھی، نہ اللہ کسی کو مرض، نہ مہر لگاتا ہے اللہ تعالیٰ کسی کے دل پہ، نہ مہر ہٹاتا ہے. اس کا قانون یہ ہے کہ اگر صحیح بات آ گئی ہے تمہارے سامنے، اس کو تسلیم کر لو گے تو وہ صحیح والا راستہ کھلتا چلا جائے گا، نہیں تسلیم کرو گے تو دوسرا والا راستہ کھلتا چلا جائے گا. تو مہر کا مطلب یہ تھا. ایسے ہی مرض، جن کی سمجھ میں بات آ گئی ہے نہیں مانتے ہیں، تو وہ سینے میں ایک مرض ہے ان کے، گندگی ہے. دل گواہی دے رہا ہے، دماغ گواہی دے رہا ہے کہ صحیح بات یہ ہے، پھر بھی نہیں مانتے ہیں. تو جب اسی روش پہ چلتے ہیں تو پھر اللہ کا قانون ایسا ہے کہ ان کا مرض بڑھتا چلا جاتا ہے. تو یہ بات زبان سے مت بولیے گا اللہ نے ان کے سینوں پہ مہر لگا دی اور اللہ تعالیٰ نے ان کے مرض بڑھا دیا. تو پھر وہ کہتے ہیں جو ہمارے غیر مسلمان بھائی بہن ہیں جنہوں نے قرآن تو پڑھا نہیں، انہوں نے صرف ہمیں سنا، تو کہتے ہیں تم تو خود ہی کہتے رہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ مرض بڑھا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے. دوسری جگہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں گمراہ دیتے ہیں، پھر کر دیتے ہیں. تو جس کو چاہتے ہیں عزت دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں ذلیل کر دیتے ہیں. تو رو کیوں رہو پھر تم جب یہ کہہ بھی رہے ہو اللہ تعالیٰ نے کر دیا؟ اب مسلمان تم ذلیل ہو رہے ہو تو رو کیوں رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے دے دیا، ذلیل کر دیا تم. تو وہ تو ایسے ہی سمجھتے ہیں جیسے ہم سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں انہیں. تو اصل میں ہم نے غلط سمجھ رکھا ہے، اسی غلط سمجھاتے ہیں. چلیے شروع کرتے ہیں. اگلی آیات منافقین کا ذکر چل رہا ہے. ان سے جب کہا جاتا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب کہا جاتا ہے انہی سے، اسی مخلوق سے، مطلب اسی کیٹیگری کے لوگوں سے، لا تفسدوا فی الارض، کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ. قالوا انما نحن مسلمون، وہ کہتے ہیں ہم تو بس اصلاح کرنے والے ہیں. الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، جان لو
بے شک وہ وہی ہیں فساد مچانے والے، اور لیکن وہ نہیں سمجھتے، شعور نہیں رکھتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اور جب کہا جاتا ہے ان سے کہ ایمان لاؤ جیسے اور لوگ ایمان لے کے آئے، سچے والے جو شروع کی کیٹیگری کا جو ذکر کیا تھا، قالو تو کہتے ہیں انؤمنو کیا ہم ایمان لے کے آئیں، کما آمن السفہاء جیسے وہ بیوقوف ایمان لے کے آئے، مطلب صحیح ایمان لانے والوں کو وہ بیوقوف سمجھتے ہیں۔ الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، جان لو بے شک وہی ہیں بیوقوف اور لیکن وہ نہیں جانتے۔ آئیے ایک لفظ کو دیکھتے ہیں، پھر اس کا ایکسپلینیشن بعد میں دیکھیں گے۔ وَإِذَا قِيلَ، وا کا مطلب اور، اذا ہم پڑھ چکے ہیں سورہ نصر میں لیول 1 میں، اور اذا جب آ جائے، جب، وَإِذَا قِيلَ اور جب کہا جاتا ہے، یہ اذا کی وجہ سے کہا جاتا ہے ہو گیا، یہ ہم جانتے ہیں اذا کا استعمال۔ تو وَإِذَا قِيلَ اور جب کہا جاتا ہے، لہم، لا کا مطلب لیے اور ہم ان سب سے، جب ان سب کے لیے، لہم ان سب کے لیے، اور جب کہا جاتا ہے ان سب کے لیے یا ان سب سے، لا تفسدو، لا کا مطلب نہیں، اور یہ تفسدو اصل میں یہ تھا تفسدونا، اب یہ لا لکھا ہوا ہے برحال، سوری یہ ہے لا تفسد، لا تفسدو فساد مت پھیلاؤ، لا تفسدو فساد نہ پھیلاؤ، فی الارض زمین میں، فی الارض زمین میں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ فساد مت پھیلاؤ زمین میں، کن سے؟ وہ لوگ جو زبان سے کہتے ہیں ہم اللہ پہ ایمان لائے اور آخرت پہ ایمان لائے، مگر ایمان نہیں لاتے ہیں، ان کے دلوں میں مرض ہے اور مرض بڑھتا چلا جا رہا ہے ان کی حرکتوں کی وجہ سے۔ اب سوچنے کا انداز انہوں نے خراب کر لیا، ظاہر سے طور پہ وہ دکھائی دے رہے ہیں مسلمان، اندر سوچنے کا انداز خراب ہو گیا، عمل الٹے ہو گئے، تو ان کی ان کرتوتوں کی وجہ سے معاش جو سوسائٹی ہے اس کے اندر کیا ہو جاتا ہے؟ فساد، امبیلنس۔ فساد کسے کہتے ہیں؟ امبیلنس کو۔ آپ نے سنا ہوگا اکثر حکمت کی زبان میں تو ان کی خلط ہوتی ہیں، 4 خلطیں ہوتی ہیں، 3، وہ اس کے اندر امبیلنس ہو گیا، جو بھی بیماری ہوتی ہے صاحب خلطوں میں فساد ہو گیا، تو فساد کہتے ہیں امبیلنس کو، جو چیز جتنی ہونی چاہیے اتنی نہیں رہے، اس سے کم یا زیادہ ہو جائے، امبیلنس۔ تو ان کی حرکتوں کی وجہ سے امبیلنس ہوتا ہے۔ کافروں کے ساتھ نہیں کہی یہ بات، منافقین کے ساتھ کہی جا رہی ہے کہ تم جب تم سے کہا جاتا ہے کہ تم فساد مت پھیلاؤ زمین میں، تو کہتے کیا ہے؟ وہ قالو کہتے ہیں وہ، انما بس یا صرف، اونلی، نحنو ہم سب۔ اچھا ویسے ہم جانتے ہیں قالو کا تو مطلب یہ ہوتا ہے قالا قالو، ان سب نے کہا، مگر دیکھیے اذا لگا ہوا ہے نا، یہ اذا نے کر دیا اس کو، وہ کہتے ہیں یا کہیں گے، تو قالو وہ کہتے ہیں کہیں گے، انما بس، انما ہم پڑھ چکے ہیں، انما کی مثال تھی انما الاعمال بالنیات، عمل تو بس نیتیں ہیں، تو انما بس، نحنو ہم سب، ہم تو بس مصلحین، کیا کہہ رہے ہیں؟ مصلحین، اصلاح کرنے والے ہیں، بیلنس کرنے والے ہیں۔ فساد کا الٹا ہے بیلنس، پورے معاشرے میں فساد پھیلا رکھا ہے، اور جب ان سے اس بات کی طرف کہا جاتا ہے بھائی فساد پھیلا رہے ہو تم، فساد مت پھیلاؤ، تو کہتے ہیں ہم تو بیلنس کی بات کرنے والے ہیں، جبکہ ان کا عمل پورا امبیلنس ہے، معاشرے میں دقتیں کھڑی کر رہا ہے بہرحال۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اناؤنسمنٹ ہو رہا ہے، اللہ جان لو، انہم، ان کا مطلب ہوتا ہے بے شک، اس کی مثال تھی اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، بے شک اب اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ جائیں گے۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، تو ان کا مطلب بے شک، اور انہم بے شک وہ سب، اور پھر آگے ہم وہ سب، تو بے شک وہ سب اور وہ، مطلب جان لو وہی المفسدون فساد مچانے والے، اللہ نے اناؤنس کر دیا المفسدون فساد مچانے والے ہیں، الا انہم المفسدون جان لو بے شک وہ وہی فساد مچانے والے ہیں، مفسد یہ اللہ کے اوپر آیا۔ ولیکن با کا مطلب اور، لا نہیں، اور لا لیکن، کن، یہ ولیکن یہ بھی آئے گا، اور لیکن
لا یشعرون، یشعرون وہ شعور رکھتے ہیں، لا یشعرون وہ نہیں شعور رکھتے. تو فساد پھیلا رہے ہیں خود اور شعور نہیں رکھتے. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ رجسٹرڈ فسادی یہی ہیں. کون ہے؟ جو زبان سے کہتے رہتے ہیں، ان کا عمل جتلا بتا دیتا ہے کہ ایمان نہیں رکھتے اللہ تعالیٰ نہ آخرت کے دن کے اوپر. ان کا مرض بڑھتا چلے. جو اللہ تعالیٰ نے قانون دے رکھا ہے اس کے حق ہونے کا انہیں یقین ہے ہی نہیں، لوگ اسے دکھانے کے لیے کہہ رہے ہیں. دکھانے کے لیے تو کہہ رہے ہیں، جب پریکٹیکلی عمل نہیں کر کے دکھا رہے ہیں تو خود فساد پھیلا رہے ہیں دوسروں کو اور انہیں خود کو شعور نہیں اور سمجھتے اپنے آپ کو یہ ہے کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں. میں چھوٹی سی مثال وہی دوں. ہم میں سے ہر کوئی اپنے آپ کو دعویٰ کرتا ہے ہم مسلمان ہیں. ایک شادی بیاہ کا معاملہ لے لیجئے. معاشرے کے اندر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، یہ شادی بیاہ کا اسلام کا جو کنسیپٹ ہے اتنا سا کنسیپٹ ہے کہ نکاح کے موقع کے اوپر لڑکی والے کا 1 روپیہ خرچ نہیں ہونا ہے. بس اتنی سی بات جان لیجیے، کنسیپٹ تو یہ ہے. ایک پیسے کا اسلام نے بوجھ نہیں ڈالا لڑکی والے کے اوپر. اس نے پال پوس کر اپنی بیٹی دے دی، یہ بس بہت ہے. تو بیلنس کی بات تو یہ تھی، بیلنس کی بات تو یہ تھی کہ ایسے نکاح ہوتے معاشرے کے اندر، ایسے نکاح عام ہو جاتے. لوگوں نے کوششیں بھی کی بہت، ہر دنیا میں ہر خطے میں ہو رہی ہے کوشش. آپ کے ملک میں بھی ہوئی، یہاں پر بھی ہوئی، سب جگہ کر رہے ہیں. مگر کچھ لوگ ایسے ہیں اپنی چودراہٹوں میں، لوگ کیا کہیں گے، انہوں نے چیزوں کے اندر فساد پھیلانا شروع کیا. ایسی رسمیں، ایسے کسٹم کے پیچھے لگے جس میں ان کا بھی خرچ ہو اور صرف دنیا کو دکھانے کے لیے. لوگ کیا کہیں گے؟ تو فساد پھیلایا نہیں پھیلایا؟ ایک اصلاح کر کے چلے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آج آپ اور ہم امبیلنس کر رہے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابھی پچھلے دور میں کچھ لوگوں نے اور اصلاح کی، ہم امبیلنس کر رہے ہیں. تو یہ جو ڈنکی کی چوٹ پہ ایسی شادی کرتے ہیں جن کے اندر وہ رسومات اور وہ ڈالی گئی ہیں جن میں لڑکی والے پہ بوجھ پڑے، وہ فسادی ہیں، وہ منافقین ہو گئے. کس روشنی سے؟ کہ وہ قانون جو اللہ نے اس کے رسول نے دیا تھا اس کو زبان سے تو کہتے رہتے ہیں، عمل میں کب لا کے دکھاتے ہیں. اصل میں اس قانون پہ انہیں کامیابی کا یقین ہی نہیں ہے. وہ یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم نے ویسے کر دی تو معاشرے میں ذلیل ہو جائیں گے. تو کہاں ہے قانون پہ یقین؟ جیسے بیچارے کافروں کو نہیں ہے ویسے ان کو بھی نہیں ہے. کافر زیادہ بہتر ہے اس معاملے میں، تو وہ کھل کے تو کہہ دیتے ہیں کہ ہم کافر، ہم نہیں مانتے. یہ راستے نکالتے ہیں اس میں. تو دیکھ لیجئے فسادی تو نہیں ہے ہم. یہ تو میں نے ایک مثال دی ہے، اور ہر مثال دیکھ لیجئے، مطلب کوئی بھی اٹھا کے دیکھ لیجئے جہاں پر امبیلنس کر رہے ہیں. امبیلنس کا کام ہی منافقین کا ہے، فساد پھیلانے کا کام ہی ان کا ہے. چیزوں کو ریشیو سے اوپر نیچے کر دیتے ہیں. اچھا، اب بات یہ کلیئر، ان کی حرکتوں سے پتہ چل رہا ہے یہ بات کہ ایمان تو نہیں ہے دل میں. تو پھر ان سے کہا جا رہا ہے، آگے دیکھیے، وَإِذَا اور جب، قیلا کہا جاتا ہے. یہ قیلا لفظ کیا ہے یہ ابھی پڑھا نہیں ہے ہم نے، بتائیں گے، یہ آنے والا 3-4 چیپٹرز کے بعد ہے. قالا کی برادری کا ہی ہے. یہ قالا کا مطلب اس نے کہا، قیلا اس سے کہا گیا. بہرحال یہ ایکٹیو اور پیسو وائز بھی پڑھیں گے. وَإِذَا قیلا اور جب، قیلا کہا جاتا ہے. یہ اذا کی وجہ سے ہو گیا جاتا ہے، اذا نہیں ہوتا تو ہوتا کہا گیا. بہرحال وَإِذَا قیلا اور جب کہا جاتا ہے، لہم ان سے، آمنو ایمان لاؤ. ان سے منافقین سے کہا جا رہا ہے آمنو ایمان لاؤ، کما جیسے، آمن الناس، آمن الناس انسان، یہ ناس جیسے لوگ ایمان لے کے آئے ہیں. کون؟ وہ متقین، شروع میں جن کا ذکر کیا گیا ہے، الذين يؤمنون بالغیب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك. ان لوگوں کے بارے میں جیسے وہ ایمان لے کے آئے تم ایسے ایمان لے کے آؤ. یعنی کہ جیسے انہوں نے فساد کو ختم کر کے معاشرے سے بیلنس اسٹیبلش کر رکھا ہے اپنی ذات کے اندر بھی اور باہر بھی، ایسے ہی تمہارے زبان سے تو کہہ رہے ہو تم کہ ایمان رکھتے ہو اللہ کے قانون پہ، مگر تمہارے عمل سے فساد پھیل رہا ہے. تو اس فساد کو ہٹا کے اصلاح بیلنس پہ آ جاؤ. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس لیے ان سے کہا جاتا ہے تم ایمان لے کے آؤ، تو ایمان پہ وہی نہیں. اور یہ تمام جملے کن سے کہے جا رہے ہیں؟ جو اپنے آپ کو ایمان والا سمجھتے ہیں. تو ان کو چھوڑ دیجئے،
جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم میں منافقین تھے، اپنی نہیں سوچی، اگر ہم فساد پھیلانے والے ہیں تو ہم سے کہا جا رہی ہے بات وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اب پھیلاتے ہیں فساد، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے ان سے آمنو ایمان لاؤ کما آمن الناس، جیسے ایمان لے کے آئے کون؟ وہ لوگ جو اللہ کے قانون پہ چلتے ہیں، وہ کسی ملامت کرنے والی کی ملامت کی فکر نہیں کرتے، وہ نفع نقصان کی پرواہ نہیں کرتے، اللہ کے قانون کے سامنے بولے انہیں تو یہ معلوم ہے اس سے ہی فائدہ ہونا ہے دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی، وہ نقد فائدے کے چکر میں کوئی کمپرومائز نہیں کر ڈالتے اللہ کے قانون سے، ایسے لوگ اتنا ہی مان لے کے آؤ۔ تو جواب میں پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ منافقین کے ساتھ وہ دل میں تو لائے نہیں اللہ کے قانون کے سچے ہونے کا، تو کیا کہتے ہیں جواب میں؟ قالو، وہ کہتے ہیں، قالو انہوں نے کہا، اور یہ اذا لگا ہوا ہے تو ہو جائے گا، وہ کہتے ہیں انؤمنو، آ کا مطلب کیا؟ یہ سوری انؤمنو، یہ دیکھیں آ کا مطلب کیا، اور نؤمنو ہم ایمان لائیں، کیا ہم ایمان لائیں، کما جیسے، یہ ہم پڑھ چکے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، کما کا مطلب جیسے، لیول 1 میں پڑھا ہے، جیسے آمنا ایمان لائے السفہاء بیوقوف لوگ، تو جواب میں کہتے ہیں کیا ہم ایمان لے کے کیا ہم ایسے ایمان لے کے آئیں گے جیسے وہ بیوقوف لوگ لے کے آئیں، مطلب جو کسی مصلحت پسندی کو پسند ہی نہیں کرتے، جو اللہ کے قانون کے آگے اپنا سر جھکا چکے ہیں، وہ نفع نقصان کی وہ تولتے نہیں بیٹھ کے، اللہ کا حکم ہے رسول کی بات ہے مان ڈالتے ہیں اس میں عقل لگانے کے بعد، کیا ہم ان کی طرح ایمان لائیں؟ وہ ان کی نظر میں بیوقوف ہیں، منافقین کی نظر میں سچے ایمان والے بیوقوف ہیں۔ آج بھی ایسا دور ہے، کچھ لوگ جو اللہ کے دین کی بھاگدوڑ کے لیے نکلتے ہیں، وہ دوسرے لوگ جنہیں خود کچھ کرنا نہیں ہوتا ہے، وہ نکڑوں پہ کھڑے ہو کے ان کی ٹو لیتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں، گھروں میں جا کے اپنے گھروں کے بیچ میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں بیوقوف لوگ ہیں، انہیں کوئی کام دھندہ نہیں ہے، بیوقوف ہیں یہ، انہیں اپنے برائٹ کیریئرز اور فیوچر کی فکر نہیں ہے، ابھی کیا عمر ہی کیا ہے، یہ کس کاموں میں لگ گئے، انہیں بیوقوف سمجھا جاتا ہے، تو جو بیوقوف سمجھ رہے ہیں وہ منافقین ہیں، کما من السفہاء، وہ ان کو بیوقوف سمجھتے ہیں۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ الا جان لو انہم، بے شک وہ، ہم السفہاء، وہی ہیں بیوقوف، جو لوگ ان لوگوں کو بیوقوف سمجھتے ہیں جو اللہ کے قانون پہ چلتے ہیں، اللہ کی رضا جوئی کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو وہ خود بیوقوف ہیں۔ الا انہم السفہاء، جان لو وہی بیوقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، با کا مطلب اور، لا کن، لیکن، یہ لاکن اور لیکن ایسی یاد کر لیے، ولیکن اور لیکن، لا یعلمون، یعلمون وہ علم رکھتے ہیں، لا یعلمون وہ علم نہیں رکھتے، وہ نہیں جانتے، وہ جانتے نہیں، بیوقوف تو خود ہیں، وہ اپنی سمجھ میں بالکل ٹھیک بول رہے ہیں بات، انہوں نے اللہ کا قانون پہ یقین ہی نہیں کیا، اس کو کم سمجھا، تو بولا بھائی یہ کیا بیوقوفی لگا رکھی ہے، پورے دیوانوں کی طرح سے اللہ کے قانون کے پیچھے لگ گئے، آپ نے جو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری ڈالی ہے اس کے اوپر لگ گئے، کچھ دیکھو، کچھ مال بناؤ، کچھ گھر بناؤ، کچھ اونچی بلڈنگز ہونی چاہیے، کچھ مال اکٹھا ہونا چاہیے، کچھ پولیٹیکل ہو، یہ ہو وہ ہو، دنیا میں واہ واہی ہونی چاہیے، تو وہ اپنی جس سمجھ پہ ہیں اس کے حساب سے وہ صحیح ہے، مگر وہ اصل بات جانتے ہی نہیں، کاش وہ پاس آئے ہوتے اور اللہ کے قانون کو انہوں نے سمجھا ہوتا، سچے دل سے ایمان لائے ہوتے تو ان کی رہبری ہوئی ہوتی، وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ، اور نہیں جانتے۔ چلیے اب اس میں آنے والے ایک اسما کو دیکھتے ہیں، امپورٹنٹ اسم کون کون سے ہیں، دیکھیے ایک تو مصلح، بیلنس ہے نا، اصلاح کرنے والا، وہ اصلاح کرنے والا، یہ مصلح ایک اصلاح کرنے والا، مصلحون مصلحین بہت سارے اصلاح کرنے والے، ایسے ہی مفسد ایک فساد مچانے والا، یہ مفسد، مفسدون مفسدین بہت سارے فساد پھیلانے والے، اور دیکھیے سفیہ، یہ بیوقوف، ایک بیوقوف کو کہیں گے سفیہ، اور بہت سارے بیوقوف سفہاء، یہ جو پہلی تھی اور دوسرا یہ جمع سالم ہو گئی، یہ ہم نے لیول 1 میں پڑھی تھی، اور یہ ہے جمع مکسر، بروکن پلورل، دیکھیے دکھائی دے رہے ہیں، مصلحون اصلاح کرنے والے، واحد ہو گیا اس کا مصلح، اور مفسد فساد کرنے والا، اس کی جمع ہو گئی مفسدون، اور یہ سفہاء، اس کا واحد تھا سفیہ، تو سفہاء بیوقوف، بہت سارے بیوقوف۔
اب آئیے دیکھتے ہیں کون کون سے افعال آئے اس کے اندر. دیکھیے اس کے اندر جو افعال آئے ہیں وہ ہیں شعرا اور علما. یہ دو کیٹیگری کے افعال تو وہ ہیں جو صحت مند افعال ہیں. کون سے ہیں؟ صحت مند. فتح، جعلا، یہ دیکھیے یہ ایک تو نصرہ پریوار کا ہے اس میں اور ایک سمیہ پریوار کا. یہ دونوں ہم پڑھ چکے ہیں، یہ صحت مند افعال ہیں. اور ایک وہ آیا ہے قالا، وہ کون سا پریوار ہے؟ قالا یہ کمزور ویک لیٹر والا ہے، ویک افعال والا ہے. تو شعرا کا مطلب اس کو شعور ہوا. پڑھیے میرے ساتھ، شعرا اس کو شعور ہوا، یشعر وہ شعور رکھتا ہے، اشعر شعور کر، شاعر شعور کرنے والا، مشعور جس پہ شعور کیا گیا اور آ گیا یہ شعور. ایسے ہی عالمہ اس نے جانا، یہ تو عالمہ اس نے جانا، یعلم وہ جانتا ہے، علم جان، عالم جاننے والا، عالم جاننے والا، معلوم جس کو جانا گیا، اور علم جاننا. اور اگلا یہ قالا، یہ ہم نے ابھی لیول 2 میں ہی پڑھا ہے. قالا اس نے کہا، یقول وہ کہتا ہے یا کہے گا، قل کہہ، قل یا ایھا الکافرون، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ سب پڑھ چکے ہیں ہم. قائل کہنے والا، مقول جس کو کہا گیا، اور قول کہنا. دیکھیے شاعرہ قرآن میں 30 بار آیا ہے اور اس کے روٹ میں ورڈز ہیں، لیٹرز ہیں شین، عین اور را. علمہ قرآن میں 518 بار آیا ہے یہ اور اس کی ٹیبل میں سے، روٹ ورڈ ہے عین، لام اور میم. اور قالا یہ تو 1715 بار آیا، بہت بار آیا قرآن میں. اور اس کے روٹ میں دیکھیے قاف، واو اور لام، ایک حرف علت لگا ہوا ہے یعنی کہ واو لگا ہوا ہے. تو یہ ہم نے آیات سنی، ان آیات کو کیا کریں؟ دعا نکالیں. اس سے کیا دعا نکالیں؟ یا اللہ مفسد نہ ہوں ہم، فساد پھیلانے والے نہ ہوں، مصلحون ہوں. اور پھر کون ہوتے ہیں فساد پھیلانے والے؟ جو اللہ کے قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں. تو وہ تو قانون کی خلاف ورزی جبھی تو پتہ چلے گی جب قانون کو پڑھیں گے. تو قانون کو پڑھیں، آپ قرآن کو سمجھیں. تو اب مبارک بات ہے ان لوگوں کے لیے جو اس کے سیکھنے کے سفر میں جڑے ہوئے ہیں. اس سے ان کو اللہ کا قانون پتہ چل جائے گا. قانون کو پتہ چلے، جیسے جیسے پتہ چلتا چلے جائے گا ویسے ویسے اس پہ یقین بڑھتا ہی چلا جائے گا، اور پھر اس پہ عمل کریں گے تو پھر فساد پھیلانے والوں میں نہیں ہوں گے. پھر ہلکے ہلکے منافقت جو بھری ہوئی ہے ہمارے اندر کوٹ کوٹ کے، ابھی وقت نہیں ہے. اگر میں 10 مثالیں دوں گا تو سب کے سب کور ہو جائیں گے. کبھی نہ کبھی، کبھی نہ کبھی نہ کبھی نہ کوئی کرتا ہے. پھر احتساب کریں کہ بھائی اب تک ہم کیوں فساد پھیلانے والے ہیں، اور یہ تو سوچیں کیوں پھیلا رہے ہیں فساد. ہم اللہ کی کتاب سے دور ہیں. جس نے جو کہہ دیا، ابھی آپ کو بتایا تھا کہ اکثریت کی رائے کے پیچھے چلیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے. یہی ہوا ہمارے ساتھ. ہم نے کچھ نہیں پڑھا، ہم نے قرآن کو نہیں پڑھا، نہیں سمجھا. جس نے جو کہہ دیا اس کے نام پہ اسی کو دین سمجھنے بیٹھ گئے. پلان کریں گے کہ اس کو انشاءاللہ جلد جلد پورا سیکھیں گے، اللہ کے قانون کو سیکھ کر سمجھ کر زندگی میں لے کے آئیں گے اور اس کو عام کریں گے. اور دوسروں کو بیوقوف نہیں سمجھیں گے جو اللہ کی دین کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہیں اس کے قانون پہ چلتے ہوئے. انہوں نے آخرت کی زندگی کو، بعد کی زندگی کو پہلے نمبر پہ ڈال رکھا ہے. ان کو ہم بیوقوف نہ سمجھیں، وہ ہیں اصل ایمان والے. اگر ان کو بیوقوف سمجھتے ہیں تو ہم منافقین ہیں. تو آج سے دوسروں کو منافقین کہنے سے اچھا ہے اپنے اندر تلاش کریں یہ تو نہیں ہے، یہ علامات ہمارے اندر تو نہیں پائی جا رہی ہیں کہ زبان سے ایمان لاتے ہیں، اللہ کہتے ہیں اللہ پہ اور اس قیامت کے دن کے اوپر، نہ اللہ کے قانون پہ چلتے، نہ قیامت کے دن کی تیاری پرائرٹی پہ کرتے. دلوں میں مرض ہے، وہ مرض بڑھ رہا ہے اور فساد پھیلا رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم بیلنس کرنے والے ہیں، اصلاح کرنے والے ہیں. اور جب کہا جاتا ہے آتے ہیں لوگ سمجھانے کے لیے، آتے ہوں گے آپ کے پاس بھی کبھی نہ کبھی موقع ہوا، دیکھو بھائی کیا تم نے کیا زندگی لگا رکھی ہے کہ یہی زندگی ہے جانوروں والی زندگی،
جانور کی بھی یہ زندگی ہوتی ہے, وہ پیدا ہوتا ہے, کھاتا پیتا ہے, بڑا ہوتا ہے, کچھ اس کی ایک فیملی ہوتی ہے, وہ مر جاتا ہے, آگے بچے بچے پیدا ہوئے, مر گیا. کہ یہی زندگی ہے تمہاری اور اس کی زندگی میں کیا فرق ہے جانور کی زندگی میں؟ اور جانور چھوڑو, ایک مسلمان کی اور غیر مسلمان کی زندگی میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق والی بات ہے نہیں. صبح وہ بھی اٹھتے ہیں, آپ بھی اٹھتے ہیں, وہ بھی کھانا کھاتے ہیں, آپ بھی کھانا کھاتے ہیں, وہ بھی پڑھتے ہیں, آپ بھی پڑھتے ہیں, وہ بھی بڑے ہوتے ہیں, آپ بھی بڑے ہوتے ہیں, انہوں نے بھی شادی بھی کیا, آپ نے بھی کیا, اور آپ نے ان جیسے کیا بلکہ ان سے بڑھ کر کیا. اور وہی پھر بچے ہو گئے, ان کے کیریئر کی فکر کری, وہ زندگی ختم ہو گئی ایسے ہی. کیا فرق رہ گیا دونوں میں؟ پھر آپ کس بات کے ایمان والے ہو کہ وہ کس بات کے بغیر ایمان والے؟ ایمان والے کا مقصد ہے, وہ اپنی زندگی کو آنے کے مقصد کو جانتا ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, 24/7 24/7 غلامی کی زندگی گزارنا, اللہ تعالیٰ کی غلامی میں رہنا, اور مالک کی غلامی کری جاتی ہے. مالک کا قانون ہوتا ہے, اس قانون کو جاننا سمجھنا, اپنی زندگی میں نافذ کرنا, دوسروں پہ نہیں, اپنے اوپر نافذ کرنا اس کو. اور ایک اجتماعی ذمہ داری, کلیکٹیو ریسپانسبلٹی بحیثیت امت, اس دین متین کا تمام لوگوں کو تعارف کرانا پیار سے, محبت سے, ڈنڈا لے کے نہیں. تو اس کے خلاف ہو جائے گا پھر اگر ڈنڈا لے کے تعارف کرائیں گے, لوگوں کو ڈرا کے دھمکا کے تعارف کرائیں گے. اس کا منوانا بھی نہیں ہے لوگوں کو, صرف ان تک پہنچانا ہے. وَيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبِ, پہنچا دو ان تک جو غائبین ہیں, جن تک نہیں پہنچا ہے. تو یہ ہمارا سبق کا پہلا حصہ کمپلیٹ ہو گیا. اب